صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 35، 27 سے 35 تک. گزشتہ صفحے پر ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ ان کی بات کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ کلمہ طیبہ جو ہے اس کو ثبات ہے اور اس کے یہاں ایک دوام ہے، ایور گرین، ایک درخت کی طرح سے وہ ہے کہ جس کے یہاں ہمیشہ پھل لگتا رہتا ہے. اب اسی کو اگر آپ کنٹینیو دیکھیں تو یہاں پروردگار عالم اس کا ایک اپلیکیشن بیان کر رہا ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، قائم رکھتا ہے اللہ ایمان لانے والوں کو اس بات پر جو پائیدار ہے. جب انہوں نے اپنے دل و دماغ کے اندر کلمہ طیبہ کے درخت کی آبیاری کی ہے تو پھر اس کا پھل ان کو ملے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ مرتے وقت وہ پریشان ہو جائیں اور وہ اس دین سے ہٹ جائیں، اس لیے کہ اس کا پھل جو ایمان کا ہے وہ ان کو حاصل ہوتا رہے گا. اسی قول ثابت کے اوپر وہ باقی رہیں گے فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ایک بہت اطمینان دلایا ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر یہ زحمتیں برداشت کر رہے ہو اور ایمان لا رہے ہو اور جو اعمال تم سے مانگے گئے تم کر رہے ہو تو پھر ہم تمہارا ہاتھ چھوڑیں گے نہیں، ہم تمہیں گرنے نہیں دیں گے، ہم تمہیں سہارا فراہم کریں گے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور اللہ جو ہے وہ ظالمین کو گمراہی کا ان پر حکم لگاتا ہے، یعنی ان کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے. یہاں سے پھر ایک مرتبہ ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو ظالمین ہیں ظلم ان کی طرف سے ہے، جس کے بعد پھر پروردگار عالم نے انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا، اور یہی وہ ہیں جو کلمہ خبیثہ کا ایک مصداق بنیں گے. اور اس کے مقابلے میں صاحبان ایمان ہے کہ جب وہ ایمان اپنے اختیار سے لائیں تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے انہیں ایک مدد ملے گی. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اور چاہتا کیا ہے وہ پیچھے اس نے بتا دیا کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ وہ یہ چاہتا ہے، اور جو ظالمین ہیں ان کے ساتھ وہ کیا چاہتا ہے. الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ جنہوں نے نعمت الہی کے بدلے میں ناشکری سے کام لیا. اب یہ وہی ایک طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ظالمین جو ہیں ان کے اس انجام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے اور ان کے عمل کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ خود افراد تھے کہ جنہوں نے ناشکری سے کام لیا، انہوں نے بدل دیا. خدا نے نعمت کس لیے دی تھی؟ اس کا شکران، اگر شکر ادا کرتے تو کیا ہونا چاہیے تھا، اور جب انہوں نے کفران اختیار کیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی جماعت کو داخل کیا ہلاکت کے گھر میں. وہ ہلاکت کا گھر کیا ہے؟ جہنم ہے. یصلونها، جس کی تپش میں وہ مبتلا ہوں گے. وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. خود تو گمراہ ہوئے ہی، جن کو انفلوئنس کر سکتے تھے ان کو انفلوئنس کر کے گمراہ کر دیا. انفلوئنس ہونے والوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ کیوں ان لوگوں کے انفلوئنس میں آئے جبکہ ان کی بات ماننے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں تھی. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے برابردار بنائے، شریک قرار دیے. لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ اس کے راستے سے بہکائیں. قُلْ تَمَتَّعُوا، اے حبیب کہہ دیجئے کہ جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لو. فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقین آخر میں تمہیں دوزخ کی آگ کی طرف جانا ہے. یعنی مزے اٹھا لو سے مراد کیا ہے؟ یہ وہی فلسفہ مہلت کہ جو منیمم لمٹ خدا نے تمہاری اس دنیا میں رکھی ہے اس وقت تک تم اگر پروردگار عالم کی نعمتوں کو مس یوز بھی کرو گے، کفران کرو گے، تو تمہیں جتنا موقع دیا جانا ہے وہ دیا جائے گا، مگر پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہیں آخرت میں آگ کی طرف لے جایا جائے گا اور جہنم کا ایندھن تمہیں بننا پڑے گا. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، کہیے میرے ان بندوں سے جو ایمان رکھتے ہیں. اب
ظاہر ہے کہ وہ افراد کہ جو بالکل دوسری طرف ہیں، جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ طیبہ کی اپنے دلوں کے اندر آبیاری کر رہے ہیں شجرہ طیبہ کی طرح سے، ان سے کہہ دیجئے کہ وہ کیا کریں، یہ آبیاری کیسے ہوگی؟ یقیم الصلاۃ، کہ نماز کی پابندی کریں، نماز قائم کریں، وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کریں، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، جس میں وزڈم کا بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ چھپا کر ہو یا اعلانیہ ہوگا فی سبیل اللہ، ہوگا خدا کی قربت کے لیے، اور اس میں وزڈم یہ ہوگا کہ جہاں پر اعلان کر کے دینا زیادہ مفید ہوگا شوق دلانے کے لیے، وہاں پر وہ اعلان کر کے خرچ کریں گے، اور جہاں پر چھپا کر دینا زیادہ مناسب ہوگا وہاں چھپا کر ہی دیں گے، سامنے والے کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے۔ واجب اگر زکوٰۃ ہے، خمس ہے، اس کا کیا معاملہ ہوگا، جو مستحب صدقات ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا، ان سب کے اندر انسان کا وزڈم بہت زیادہ انوالو ہوتا ہے۔ پھر سمجھایا جا رہا ہے من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، یہ سارے کام کر لینے ہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی آپس میں کوئی دوستانہ ہوگا۔ یعنی وہاں پر تو تم نے جو یہاں ایمان اختیار کیا ہے اور جو اعمال کیے ہیں انہی کی بنیاد پر سارے معاملات ہوں گے، وہاں پر الگ سے کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ جو خریدنا ہے، جو بیچنا ہے وہ اسی دنیا میں بیچنا ہے، جو تجارت کرنی ہے وہ اسی دنیا میں تجارت کرنی ہے۔ جو یہاں پر معاملات ہو جائیں گے اسی کے نتائج وہاں پر ظاہر ہوں گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جیسے کہ حدیث میں آیا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ الذی، اب پھر متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو جس پر ایمان لانا ہے تو پہلی چیز تو توحید ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ ہی تو ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی کو نازل کیا، یعنی ایک ربط کو سمجھایا جا رہا ہے، جو ایک نظم، برہان نظم جس کو کہا جائے گا، کہ ان تمام تر چیزوں میں کوارڈینیشن تم کو نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ الگ الگ خداؤں کے بنائے ہوئے ہوتے تو ان میں آپس میں یہ اس طرح کا نظم، ایک کوارڈینیشن تمہیں نظر نہ آتا۔ اللہ ہی وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا، وَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے بعد اسی سے ثمرات کو، پھلوں کو نکالتا ہے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے لیے، یعنی تم زمین پر ہو، پانی آسمان سے آ رہا ہے، وہ پانی جذب ہو رہا ہے زمین میں، اور زمین سے غلہ اگ رہا ہے، پھل اگ رہے ہیں، اور وہ کیا بن رہے ہیں، وہ تمہاری اس بھوک کا علاج کر رہے ہیں جو تمہارے پیٹ کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ خدا الگ الگ ہوتے تو کہاں ان تمام تر چیزوں میں یہ ربط ہو سکتا تھا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ، اور اسی نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، یعنی تمہارے قابو میں دیا۔ اب ظاہر تمہارے قابو میں دیا سے مراد یہ ہے ہر انسان کو تو کشتی چلانا بھی نہیں آتا، مگر بطور مجموعی انسانوں کے اختیار میں دیا۔ ایک ظرف زمان کے اندر بہرحال انسان اس قابل ہو گیا کہ پانی پر کس طرح سے کشتی کو چلایا جا سکتا ہے وہ جان گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اس کے ماہرین ہیں وہ اس کو ہم کو انجام دے پاتے ہیں۔ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، تاکہ تم اس کے حکم سے کشتیوں کو چلاؤ، تاکہ کشتیاں چلیں اس میں اللہ کے حکم سے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور تمہارے قبضے میں دی نہریں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور تمہارے قبضے میں دیا سورج کو اور چاند کو، دائبین جو ہمیشہ چلتے، دائبین جو ہمیشہ چلتے رہتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور تمہارے قبضے میں دیا رات اور دن کو۔ یہ انسان گل سر سب جو اس پوری کائنات کا ہے، یہ سب کا سب جو بنایا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا گیا، یعنی یہ تو پہلے ہی تم کو دے دیا گیا۔ اب اس کے بعد مزید کیا ہے؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو تم پوچھتے ہو خدا سے، جو تم سوال کرتے ہو، دعا مانگتے ہو کہ ہمیں یہ بھی دے دے، اس میں سے بھی کچھ اللہ نے تم کو دیا، یعنی پہلے ہی بہت کچھ دیا، پھر اس کے بعد جو تم نے الگ سے دعا مانگی اس میں سے بھی اللہ نے کچھ تم کو دیا۔ ساری دعائیں تو ایسی ہیں بھی نہیں کہ جن کو پورا کیا جا سکے، جن میں آپس میں کانٹرڈکشن ہو، آپس میں کانفلکٹ ہو، ایک انسان کی دعا دوسرے انسان سے ٹکرا رہی ہو، پھر اس کے بعد ایسی دعائیں کہ جو محمل ہوں اور ایسی دعائیں کہ جو خود انسان کے اپنے حق میں نامناسب ہوں، تو ہر دعا کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، جو تم نے مانگا اس میں سے بھی کچھ، یہ جو من یہاں پر آیا ہے اس نے اس چیز کو سمجھایا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے۔ بات بالکل درست مناسب ہے۔ اے پروردگار، کہاں ہماری اتنی طاقت کہ تیری تمام نعمتوں کو گن سکے، تمام کیا، ایک بڑے حصے کو بھی ہم گن نہیں سکتے۔ کتنی ہی نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان استفادہ کر بھی رہا ہوتا ہے
مگر متوجہ بھی نہیں ہوتا اس وجود انسان کے اندر فزیکلی کیا کیا پروردگار عالم نے نظام رکھے ہیں، پروردگار عالم نے کیا کیا انتظام کیا ہوا ہے، کہاں انسان کو ان تمام تر باتوں کی حقیقت کا پوری طرح سے علم ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان یقیناً بڑا ظالم ہے، بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ نعمتوں کے بعد انسان شکر ادا کرتا، خدا کی بارگاہ میں سرنڈر کرتا، نعمت خدا کو کفر سے تبدیل نہ کرتا، جس کا پیچھے پروردگار عالم نے ذکر کیا تھا، بلکہ اس نعمت کے ذریعے سے منعم کو پہچانتا، یعنی نعمت دینے والے کو، اور اس پر ایمان لا کر جو ایمان کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتا، جن کو بھی پیچھے بیان کیا گیا، لیکن یہ نہیں کرتا اور ظلوم اور کفار قرار پاتا ہے۔ اب پروردگار عالم نے ایک آئیڈیل انسان کا ذکر کیا جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ذات ہے، اور ان کی دعائیں ہیں کہ جو یہاں پر شروع ہو رہی ہیں کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے میرے پروردگار اس شہر کو محل امن قرار دے۔ یہ مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ پہلی چیز جو مانگی اس جگہ کے لیے کہ یہ جگہ جو ہے محترم ہے، اس جگہ کو محل امن قرار دے۔ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دوسری دعا کہ مجھے اور میرے بیٹوں کو، میری اولاد کو اس بات سے دور رکھ ان نعبد الاصنام، کہ ہم بتوں کی پرستش کریں۔ یہ دو دعائیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہاں پر آئی ہیں، اور یہ بھی سلسلہ آگے بڑھے گا اور اسی کے ساتھ اس کی تشریح بھی آ جائے گی۔ یہاں پر فی الحال ہم اپنی بات کو روکتے ہیں، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں مالک قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم